اب ان دونوں ناموں سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو 8 پوائنٹس میں یا 8 نقطوں میں تقسیم کر کے اسے سمجھیں گے. پہلی بات، ان دونوں ناموں سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے 3 باتوں کی نفی کریں گے. نمبر 1، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. نمبر 2، اللہ کا مددگار کوئی نہیں ہے. اور نمبر 3، اللہ کے ہم پلہ اس کے برابر کوئی نہیں. الاحد اور الواحد ہونے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرح کوئی اور اللہ نہیں ہے. نمبر 2، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے. اور نمبر 3، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اس کو 3 طرح سے جو ہے نفی کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تبھی الاحد پر ایمان مکمل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ مریم آیت نمبر 65 میں، هل تعلم له سمیا، کہ کیا تم جانتے ہو اللہ کا کوئی ہم نام ہے. هل تعلم له سمیا، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرح یا اللہ تعالیٰ کے ہم نام کو یہ تمہیں معلوم ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ اخلاص میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا ساجی شریک کوئی نہیں ہے اس کا. اور اسی طرح تیسری آیت جو سورہ شورى کی ہے اس میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو دیکھیے اس جیسی کوئی چیز نہیں، کہ اس کا مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، تو اس کی بھی نفی ہم کریں گے. اور اسی طرح اس کی طرح کوئی نہیں. تو یہ پہلا عقیدہ ہوا ہمارا الاحد اور الواحد سے، کہ ہم اس جیسا، اس کی طرح، اور اسی طرح اس کے کہہ سکتے ہیں مددگار، اور اسی طرح اس کے برابر کوئی نہیں. دوسرا عقیدہ ہمارا ان دونوں ناموں کے تعلق سے یہ ہونا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کیفیت بیان نہیں کریں گے. کیسا ہے رب العالمین، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. ٹھیک ہے. انسان کیفیت بیان کرنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنی ناقص عقل سے یہ کوشش کرنے لگ جائے، اس پر غور کرنے لگ جائے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے وہ کیسی ہوگی. یعنی سننے والا ہے تو کیسے ہے سننے والا، دیکھنے والا ہے تو کیسا ہے دیکھنے والا. جب ہمیں اس کی ذات ہی نہیں معلوم تو صفات کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں. بھئی اگر کوئی کہے کہ فلاں جانور کیسے کھاتا ہے، ہاں کوئی پوچھا جائے تو آدمی جب اگر دیکھا ہوگا اس کو تو ایک کیفیت بیان کر سکتا ہے. فلاں جانور کو ہم نے دیکھا ہے وہ ایسے کھاتا ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا ہی نہیں یہ جانور تو آپ کیسے بتائیں گے کیسے کھاتا ہے. تو ایسی جب اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، تو اس کی ساری صفات کی کیفیت کیسے بتائیں گے. تو الاحد اور الواحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی کوئی کیفیت ہم نہیں بیان کریں گے، اور نہ ہی اس کی صفت کی کوئی کیفیت حال نہیں بیان کریں گے. اس کو بھی ہم جو ہے کیا کریں گے کہ وہ جس انداز کا بھی اللہ رب العالمین ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہے. یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے. اسی عقیدے کی بنیاد پر کیا ہے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. آج دیکھیے دنیا میں جتنے مذاہب، جتنے دھرم پائے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں خدا کی ایک کیفیت بنائی ہوئی ہے لوگوں نے، ہے نا. تو ہم اسی لیے نہیں بناتے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ اپنی عقل سے کوئی چیز ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ دوسرا عقیدہ ہو گیا. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی اللہ رب العالمین کی کمال کی صفت ہے وہ سب ہم ثابت رکھیں گے. جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا کہ وہ سننے والا ہے تو ہم کہیں گے ہاں سننے والا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندوں کی طرح سننے والا ہے. ہم ثابت تو کریں گے کہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور جو بھی صفات ہیں سب صفات کو، لیکن ہم کہیں گے کمال درجے کا سننے والا ہے، مکمل کامل ہے اپنے سننے میں، اپنے دیکھنے میں کامل ہے. کوئی بھی صفت چھوٹ نہیں تھی. جمال، کمال اور جلال، یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، جمال کمال، اس میں یہ کامل ہے، مکمل ہے، کوئی بھی نقص نہیں ہے اس کے اندر. یہ تیسرا عقیدہ ہو گیا. چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی صفت پائے، یہ تو ثابت کرنا ہوا. اور چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی صفت ہے اللہ رب العالمین کی وہ سب
انتہا درجے کو ہے، ایک دم آخری درجے کو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور تمہارے رب کی ہی جانب سب چیزیں مکمل اور ختم ہو جاتی ہیں. یعنی جتنی صفات ہیں وہ کامل درجے کی ہیں. ہم کہیں گے اللہ رب العالمین سننے والا ہے تو کامل درجے کا سننے والا ہے. یعنی سننے کی جو صلاحیت جہاں ختم ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. دیکھنے کی صفت جہاں ختم ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کی بہت عظیم اور اعلیٰ صفت ہے، مثال ہے. پانچواں عقیدہ اس نام کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی نقص اور عیب ہے اس سے ہم اللہ رب العالمین کو پاک سمجھیں گے، پاک تسلیم کریں گے. جو مخلوق کو نقص لائق ہے اس سے ہم اس کو پاک سمجھیں گے. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور مخلوق بھی سننے والی ہے، مخلوق کو بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سننے میں کوئی نقص نہیں ہے اور مخلوق کے سننے میں نقص ہے. مخلوق کو جب نزدیک سے بولا جائے، آواز سے بولا جائے تو ہی سنائی دے گا. اگر دور سے کوئی پکارا جائے تو مخلوق نہیں سن سکتی. بیچ میں کوئی آڑ آ جائے تو مخلوق نہیں سن سکتی. اور مخلوق کے سننے میں کیا ہے، اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے، بس اوقات چلی بھی جاتی ہے سننے کی جو کیپیسٹی صلاحیت ہے. لیکن اللہ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام عیب اور نقص سے، تمام کمیوں سے رب العالمین کیا ہے، پاک ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے، پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے جو الواحد القہار ہے. دیکھا آپ نے، پاک گرداننے کے بعد اللہ نے اپنے الواحد ہونے کا تذکرہ کیا. سبحانہ، اللہ پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ ایک ہی ہے اور قہار زبردست ہے. اس کا چھٹا عقیدہ اسلام کے تعلق سے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو مطلق طور پر اس کی ذات میں، اس کی صفت میں، اس کے افعال میں ہم اکیلا تنہا قرار دیں گے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا تنہا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا تنہا ہے، اپنے افعال کے اعتبار سے بھی اکیلا تنہا ہے. یہ ہم زبان سے اقرار بھی کریں گے اور دل کے اندر اعتقاد اور عقیدہ بھی رکھیں گے. یعنی وہ اپنی ذات میں دو نہیں، کئی ایک نہیں، وہ اپنی صفات میں بھی کئی ایک نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے افعال میں کئی ایک. جو اتنے سارے خداؤں کا کانسیپٹ ہم جو اس ملک میں دیکھتے ہیں یا اس ماحول میں دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ کہ جتنے افعال کائنات کو چلانے کے تو دکھ رہے ہیں، جتنے کام اتنے خدا ہے. جیسے اگر کائنات میں بارش ہو رہی ہے تو بارش کا ایک الگ خدا ہے، کائنات میں دھوپ ہو رہی ہے تو دھوپ کا ایک الگ خدا ہے، چھاؤں ہو رہی ہے تو چھاؤں کا ایک الگ خدا ہے، موسم سرما آ رہا ہے تو اس کا ایک الگ خدا. جتنے افعال ہیں اتنے خدا، اتنے خدا. لیکن ہمارا کانسیپٹ سب چیز ایک ہی ذات کر دیا. تو یہ بات ہوئی. ساتواں عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یہ سارے عقیدے کے بعد ساتواں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر جب ہم اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرتے ہیں تو عبادت میں جو بہت اہم چیز ہے، عبادت کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو ایک ہی تسلیم کریں. ٹھیک ہے، ایک ہی ہم عبادت کر رہے ہیں اور پورے دین کو ہم اسی کے لیے خالص کریں گے، پورے اسی کے لیے خالص کریں گے. معنی اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے میں اکیلا ہے، رزق دینے میں اکیلا ہے، دینے عطا کرنے میں اکیلا ہے، روکنے میں اکیلا ہے، کسی کو بلند کرنے میں وہ اکیلا ہے، کسی کو پست کرنے میں، نیچے کرنے میں وہ اکیلا ہے، زندہ کرنے میں، مارنے میں. تو یہ ساری چیزوں کو کیسے ظاہر کریں گے ہم کہ وہ اکیلا ہے؟ اس کا مطلب ایک اکیلے تنہا اس کی عبادت کریں گے تبھی معلوم ہوگا، ہے نا. جب تک ہم عبادت نہیں کریں گے اللہ کی توحید مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی توحید صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، عمل کرنے کا نام ہے توحید. تو جب تک عبادت میں اس کو ایک نہیں سمجھا جائے گا، عبادت ایک اللہ کی نہیں کی جائے گی، جب تک توحید مکمل نہیں ہوگی. انسان لاکھ جو ہے علمی طور پر اپنے آپ کو کہے میں اللہ کو ایک جانتا ہوں لیکن عبادت نہیں کرے تو مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عبادت کئی ایک کی کر رہا ہے تو یہ توحید مکمل نہیں ہوگی. یہ ساتویں بات تھی. آٹھویں اور آخری بات یہ ہے، اسلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام مشرکین کا جو شرک کر کے ان کا رد بھی کریں گے، ان کی مخالفت بھی کریں گے کہ جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا قدر کرنے کا حق ہے.
نے اقرار نہیں کیا اللہ رب العالمین کے کامل ہونے کا یا ایک ہونے کا، بلکہ اس کے ساتھ شریک بنائے، اس کے لیے مثالیں دی، اس کے لیے اس کے ساتھ بدگمانیاں رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ربوبیت کے طرف اس کو نقص قرار دیا، یعنی کئی ایک معبود بنائے. ان تمام لوگوں کا ہمیں رد کرنا پڑے گا. ان کو اچھا تسلیم کریں گے، ہم انہیں حق پہ تسلیم کریں گے تو بھی توحید مکمل نہیں ہوتی. یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ بنیادی عقیدہ ہے. اس بنیادی عقیدے پر بہت سارے فرقے بنے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے حق پر ہیں، حق پر ہم ہیں، وہ بھی اپنے حق پر ہیں، دوسرے لوگ بھی. ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ ہیں حق پر تو آپ بھی حق پر ہوں گے، اگر وہ حق پر ہے تو وہی حق پر ہوں گے. ایسا نہیں کہ دو حق ہو گیا. تو مشرکین کا رد بھی کرنا پڑے گا جنہوں نے ہم اگر اللہ رب العالمین کو ایک جانتے ہیں تو جو ایک نہیں جانتے ان کا رد تو کرنا پڑے گا نا، کہ نہیں ان کو بھی صحیح سمجھا جائے گا. نہیں، اگر کوئی پورے یہ تمام عقیدے کے باوجود بھی اگر دوسرے اس کے بالمقابل میں جو عقیدہ اس کو صحیح سمجھتا ہے یا اس کو رد نہیں کرتا، اس کو صحیح بات بتاتا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم صحیح حق پر نہیں ہو، تو بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن حکیم میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب اکیلے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے نا تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ نفرت کرنے لگتے ہیں. جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نفرت کرنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر جب ہوتا ہے، کسی اور کی بات بیان کی جاتی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بڑے یہ کھل اٹھتے ہیں. مشرکین کی حالت بتائی گئی ہے، یہ کھل اٹھتے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں. تو جب یہ عقیدہ ان کا ہے کہ اکیلے اللہ کے ذکر پر ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب مشرکین کی باتوں کا اور مشرکین کے معبود کا ذکر ہو تو ہمارے دل نفرت کرنے لگے؟ ہے نا. تو نفرت کی بات ہونی چاہیے ذہن میں. یہ کوئی انسانیت کے منافی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت کے خلاف عقیدہ نہیں ہے. ہم کو نفرت ہونی چاہیے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے. اور اگر نفرت نہیں ہے تو واقعی معنی میں ہمارے پاس توحید نہیں ہے، واقعی معنی میں ہمارے پاس توحید نہیں ہے. یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن کے اندر ایک اللہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں نا، وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ لوگ نفرت کے مارے پیٹھ دکھا کر بھاگتے. ان کو کتنی نفرت ہے اللہ سے، تو کیا ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت نہیں ہوگی؟ بالکل ہونا چاہیے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ شرک کرتے ہیں ان کا ہم رد ضرور کریں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی حکمتیں الگ ہوگی، تقاضے الگ ہوں گے، لیکن بہرحال رد تو کرنا پڑے گا. رد کرنے کا مطلب یہ کہ ان کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، یعنی غلط بتانا پڑے گا کہ وہ یہ چیز غلط ہے. یہ اللہ ایک ہی ہے ہر اعتبار سے، آپ یہ جو کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اور اگر وہ اپنے اس پر جمے ہوئے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے نفرت بھی کرنی پڑے گی، دلی وابستگی کبھی ان سے رکھنی پڑے گی. حقیقی معنی میں وہ انسان ہی نہیں ہے، حقیقی معنی میں وہ انسانیت کی اصل چیز کیا ہے؟ اسلام ہے. لوگ جو الگ کرتے ہیں نا کہ پہلے انسانیت ہے، پھر دوسرے مذہب ہے، پھر دھرم ہے، پھر مذہب ہے. نہیں، اصل کیا ہے؟ انسانیت کا حقیقی مرتبہ کیا ہے؟ اسلام ہے. جس انسان کی زندگی میں اسلام ہی نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن میں کہا بل قرآن نے کہا یہ تو چوپائے جانور ہے، تو انسانیت سے خود ہی نکل گئے ہیں، تو کیسے کوئی انسان مانے؟ اور پھر انسانیت جب ہے تو انسان جب وہ ہے نہیں تو ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ بھی کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. حکمتیں الگ ہوں گی، تقاضے الگ ہوں گے رد کرنے کی. جہاں جیسا موقع محل ہوگا اس حساب سے ہم رد کریں گے، لیکن رد تو بہرحال کریں گے. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت، جس کو ہم کہتے ہیں نا، نفرت ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی شان کے اندر جو ہے اس طرح کی چیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 8 عقیدے ہم نے بتائے جو اس نام کے تعلق سے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. یہ احد اور الواحد
یہ بنیادی عقیدہ اس کو جو سمجھ لے گیا الحمدللہ وہ توحید پر آ گیا، اور جو اس کو نہیں سمجھ پایا وہ توحید پر نہیں آ سکتا۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ 8 عقیدے ہیں۔